جو لوگ پہلی دفعہ لاہور جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو شخص پہلی دفعہ لاہور جاتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ شاہی قلعہ کہاں ہے، بادشاہی مسجد کہاں ہے، لاہور کا چڑیا گھر کہاں ہے، بلکہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جب وہ پہلی مرتبہ لاہور پہنچے تو پوچھ رہے تھے داتا صاحب کا مزار کہاں ہے، داتا صاحب کا مزار کہاں ہے۔ آپ کے پاکستان کے ایک بڑے عظیم اچھے آدمی ہیں جسٹس نذیر احمد غازی، اللہ ان کو صحت دے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک چینل ہے 92 پہ وہ ایک پروگرام بھی کرتے رہے ہیں صبح نور کے نام سے، ابھی شاید وہ اس سے چلے گئے۔ ان کا ایک پروگرام کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا، ان کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بچپن میں میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میں بچپن میں یتیم ہو گیا تو میری نانی مجھے اٹھا کے لے آئی، لاہور کے رہنے والے تھے، تو ماموں کے ہاں اولاد نہیں تھی، پھر ماموں نے دوسری شادی کی، انہیں 38 سال کے بعد جو ہے اللہ نے بچے دیے۔ تو جو میری دوسری ممانی تھی وہ تھوڑا سا طنزیہ طبیعت کی تھی۔ ہمارے ہاں جب لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، بچوں کی، ہم خاص طور پہ بیٹوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو جو ہماری بہو ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ان کے رویے بعض کے اتنے سخت ہوتے ہیں، جو بہن بھائی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے اب یہ ہمارا گھر نہیں، یا یہ ہمارا بھائی نہیں، یہ رویے ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ بلکہ بدقسمتی کا یہ عالم ہے، بعض دفعہ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں اب ہم بیٹے کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا گھر نہیں۔ بہو کے جو ہے وہ تانوں کی وجہ سے اور گھٹیا قسم کی گفتگو کی وجہ سے، تسی میرا کلا بندہ کماندا ہے تسی سارے کھاندے ہو، ٹھیک ہے، میرے بندے نے کمائی کی ہے تو تمہاری شادیاں ہوئی ہیں، میرا بندہ کما رہا ہے تو تم روٹی کھا رہے ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ میں نے کئی گھر اس طرح اجڑتے دیکھے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے کی والدہ فوت ہوئی تو ان کی بہویں بڑی سخت تھیں۔ جب اس ہمارے ہوتا ہے نا یہ امی جان کا کمرہ ہے، یہ صندوق امی جان کا ہے، تو امی جان کا انہوں نے جب صندوق کھولا تو اس میں کافی سارے پیسے نکلے اور کافی ساری پرچیاں نکلیں۔ ان پرچیوں کے اوپر جس جس بیٹے نے جس تاریخ کو پیسے دیے تھے نا، وہ انہوں نے ان کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پیسے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ اور جب وہ شاید بیمار رہی ہیں تو وہ ایسے پرچی کے لکھا تھا میں فلاں دن دوائی لینے کے لیے گئی تو میں فلاں بیٹے کے ہاں واپس آئی تو میری بہو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اگر ہم اپنے موبائل اٹھائیں نا، موبائل، یا وہ ہماری بیٹیاں جو بہو ہیں ان کے کبھی آپ موبائل کھولیں تو گیلری کھولیں، دنیا کی جتنی اچھی اچھی باتیں ہوں گی نا ان کی گیلری میں موجود ہوں گی۔ یا وہ واٹس ایپ پہ سٹیٹس بھی ہماری بچیاں لگاتی ہیں تو ان کے اوپر سب سے معاشرے کی سب سے اچھی باتیں وہ سٹیٹس پہ لگاتی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی ایک بات بھی نہیں ہوتی۔ بے عمل کو راحتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو وہ ممانی بہت طنزیہ باتیں کرتی تو میں بھاگ گیا، کراچی چلا گیا اور پھر میں ایک ہوٹل پہ برتن دھوتا رہا۔ میری نانی جان ان دنوں حج پہ گئی ہوئی تھی، جب نانی جان واپس آئیں تو وہ رونے لگی، پھر مجھے بلایا گیا، لیکن میری ممانی کا رویہ جو ہے وہ چینج نہ ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں میں ایک دن تنگ ہو کے نا داتا صاحب حاضر ہوا، تو میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کی، اے داتا علی حجویری، اب میں آپ کے سائے میں ہوں اور میں آپ کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی یہ بات کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ ایک مرتبہ حاضری دے کے جب میں نے یہ بات کی نا تو پھر میں اب بڑھاپے کو پہنچ رہا ہوں اور میں لاہور میں ہی رہ رہا ہوں، اس دن کے بعد کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچی، اس دن کے بعد کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ جو اہل اللہ کے مزار ہیں انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی تھے۔ آپ کشف المحجوب شریف جو دادا صاحب کی بہترین کتاب ہے اس میں سے 2 باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کا میں قول پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ، وہ گناہ کے بعد توبہ کر لیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے توبہ کر لے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب آپ نے گناہ چھوڑ دیا اور توبہ بھی کر لی، پھر اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کو دوبارہ وہ گناہ یاد آئے،
فرماتے ہیں پھر اس کا لطف نہ اٹھائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ ایک گناہ کو چھوڑ چکے ہیں, توبہ کر چکے ہیں, شراب پیتے تھے, اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی, اب شراب چھوڑ رہے ہیں, کسی جگہ پہ شراب کا ذکر ہوا تو آپ کو وہ یاد آ گیا کہ شراب کا تو یار لطف ہی بڑا تھا, اس کا لطف نہ لیں. فرمایا لطف لینا بھی گناہ ہے, گناہ کو یاد کر کے پھر اس کا لطف لینا یہ بھی گناہ ہے. فرمایا جب کبھی وہ دوبارہ گناہ یاد آئے تو اللہ کے ہاں شرمندہ ہوں. دوسرا قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے, بڑا عظیم قول ہے, دھیان سے سنیے. آپ نے فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, یہ نماز کی شرطیں ہیں, بدن پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک ہو. فرمایا اسی طرح جیسے آپ بدن کی پاکی کا خیال کر رہے ہیں, جیسے ہم جمعہ کے لیے آئے ہیں, ہم نے غسل بھی کیا ہے, پھر کئی ایسے ہوں گے انہوں نے غسل کے بعد وضو بھی کیا ہے, اہتمام کے ساتھ آئیں. فرمایا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا بدن پاک ہے, جگہ پاک ہے, کپڑے پاک ہیں, اگر آپ کا دل پاک نہیں تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اور ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا جو بڑا عظیم ہے. آپ نے فرمایا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, اس بات پہ بھی غور کریں, جو کپڑے پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ حلال کی کمائی سے آپ نے خریدے ہیں؟ اگر یہ کپڑے آپ نے حرام کی کمائی سے خریدے ہیں پھر چاہے جتنے مہنگے سرف سے یا صابن سے آپ دھو لیں, وہ کپڑے جو ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دل اللہ سے لگایا تھا. آپ جب نئے مرید ہوئے نا, حضرت خواجہ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ مرید ہوئے تو آپ اپنے مرشد کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کی طرف سفر کر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں, چینٹیں پڑ رہی ہیں, اور آپ کے پاؤں اور آپ کے جوتے بھی کیچڑ کی وجہ سے غرق ہیں, خراب ہو رہے ہیں. اسی دوران کہتے ہیں میری نظر نہ اپنے مرشد پر پڑی تو میں نے دیکھا ان پہ بارش بھی نہیں پڑ رہی, ان کے جوتے مبارک کو کیچڑ بھی نہیں لگا ہوا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یہ بھی کشف المحجوب شریف میں آپ نے لکھا ہے, میں حیران ہو کے پوچھتا ہوں حضرت میرے اوپر بارش بھی ہو رہی ہے, میرے کپڑے سارے خراب ہو رہے ہیں, اور میرے پاؤں میں بھی کیچڑ لگا ہوا ہے, اور میرا پاؤں جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا ہے, آپ پہ بارش بھی نہیں ہو رہی اور آپ کے پاؤں پہ کیچڑ بھی نہیں لگا ہوا. آپ نے فرمایا داتا اے علی بن عثمان حجویری, جس دن سے میں نے دل سے دنیا کا کیچڑ نکالا ہے اور دل کو میں نے اللہ کے ساتھ لگا دیا ہے, اللہ نے میرے جسم کو دنیا کے ہر کیچڑ سے محفوظ کر دیا ہے. یہ داتا علی حجویری وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دل کو اللہ سے لگایا تھا اور دنیا کے کیچڑ سے اور دنیا کے معاملات سے آپ نکل گئے تھے. ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کی تعلیمات ہیں. بر صغیر میں اکبر و شاہ جہان کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا, یہ جو بر صغیر میں کثرت کے ساتھ ہم مسلمان رہ رہے ہیں, یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول اور آپ کے فیض عام سے اسلام پھیلا ہے. یہ اس وقت پاکستان نہیں, دنیا کی حضرت داتا علی حجویری حضور سیدنا غوث الاعظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. حضور سیدنا غوث الاعظم کا بھی ایک قول ہے کتابوں میں, اگر میں داتا علی حجویری کا زمانہ پاتا تو میں داتا علی حجویری کا مرید ہوتا. آپ اتنی بڑی ہستی ہیں. 5, 6 اور 7 ستمبر کو آپ کا عرس مبارک لاہور میں شروع ہو رہا ہے. جتنے بھی آپ احباب ہیں خود اس عرس مبارک میں ضرور شریک ہوں, بچوں کو لے کے جائیں, انہیں بتائیں آپ کے بڑے کون تھے یا ہمارے بڑے کیسے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار کو مزید تابانیاں نصیب فرمائے. آپ کی تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.